بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی ایک جو بہت بڑی اسٹرینتھ رہی وہ یہ تھا کہ تعلیمی نصاب میں ریفارمز لائے جائیں، اور بڑے میجر قسم کے ریفارمز، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ لیکن جو میری اطلاعات ہیں کہ جو ان کی وین تھی، جو ریفارمز وہ لانا چاہ رہے تھے، اس کے برعکس چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ شاید بہت بڑا ایک دھوکہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جس کا ان کو ظاہر ہے، بیکاز نٹی گریٹی کے بارے میں وہ نہیں جانتے، بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، تو ان کے ساتھ دھوکہ ہونے جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ذمہ دار لوگوں نے مجھے کچھ اطلاعات دی کہ جی کس قسم کی چینجز اس سلیبس میں، جو یکساں قومی نصاب کا جو پہلا فیز آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ امپلیمنٹ ہو چکا تھا، اب سیکنڈ فیز نے ہونا تھا اور پھر تھرڈ فیز نے، تو پہلے فیز میں بھی بہت سی تبدیلیاں، اور پھر یہ جو تبدیلیاں بہت سے ہمارے نصاب کے اندر لائی جا رہی ہیں۔ ایک تو وہ جو ہمارا ایک انگلش میڈیم یا جو خاص سسٹمز آف سکول ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ این جی اوز کے پریشر کی وجہ سے پھر مائنارٹیز کے نام کے اوپر بہت کچھ مطلب ہے کہ چینجز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے جو میرا کاز آف کنسرن ہے، وہ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں کیا جو وی این عمران خان صاحب چاہ رہے تھے خاص طور کے اوپر کہ کس طریقے سے اسلامک کنٹینٹ کو اس طرح سے شامل کیا جائے، مطلب ہے کہ قرآن پاک کا پڑھایا جانا، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جانا، اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جانا اپنے نوجوان نسل کو، تاکہ ہمارے جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ہماری طرح کم از کم، یا جو ایک تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بیسٹ رول ماڈل پوری دنیا کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، ہمارے جو اوور آل ہمارا جو کنڈکٹ ہے، مطلب انفرادی طور کے اوپر بھی، انفرادی طور کے اوپر بھی اور اجتماعی طور کے اوپر بھی، معاشرے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ کیسے بہتر کنڈکٹ ہونا چاہیے، تو وہ جو ایمفسس تھا اس کو کس طریقے سے مطلب ہے کہ اس وی این کو کیسے ناکام بنایا جا رہا ہے، تو اس بارے میں مطلب ہے کچھ لوگوں نے مجھے، جو کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جو یہ یکساں قومی نصاب کی تیاری میں اس عمل میں جو شریک رہے، تو انہوں نے کچھ جو اطلاعات دیں جو کہ میرے لیے خیر ورثم تھی، اور میں نے سوچا کہ کم از کم اس کے اوپر میں ویلاگ کروں اور بات کروں، اور تاکہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس یہ بات پہنچ جائے، اور جو دوسرے ذمہ دار ہیں ان کے پاس، اور جو مطلب ہے کہ کنسرنز ہیں لوگوں کے، جو جینوئن کنسرنز ہیں، کہ کس طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مقصد ہے اس مقصد سے مقصد ہی وہ حاصل نہ ہو، تو پھر اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ۔ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ہمارے ملک میں کچھ این جی اوز ہیں، اور کچھ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں کہ جی یہ والے جو ریفارمز ہیں، جو اس قسم کے جو ریفارمز ہیں، جو خاص طور پہ جو اسلام سے ریلیٹڈ کنٹینٹ کی جب بات ہوتی ہے کہ جی، اور یہ کہ جی اسلام پڑھایا جائے، ہمارے بچوں کو، لوگوں کو سکھایا جائے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک خاص طبقے کو بہت زیادہ پریشانی ہے، اور انہوں نے بڑی کیمپین کی۔ اسی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ خواتین حقوق نسواں کے نام کے اوپر اور پھر مائنارٹیز کے نام کے اوپر بھی بہت کچھ ایسا کچھ کہا جا رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جس کا مقصد یہ ہے کہ اس ہمارا جو تعلیمی یہ جو قومی نصاب ہے، اس کو جو اصل مقصد تھا اس مقصد سے کسی طریقے سے دور کیا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایک آدھ کوئی خبر بھی پڑھی، میرا بی بی سی کی ایک سٹوری تھی جس میں اسی طرح کی بات کی گئی کہ جی اب حکومت نے، جو کہ فیز 1 کا نصاب جو آلریڈی لاسٹ ایئر یہ بھی امپلیمنٹ ہوا، کہ اس کے اوپر کی تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے، اور اس میں انہوں نے وفاقی جو وزیر ہیں شفقت محمود، ان کو بھی کوٹ کیا، پھر یہ ایک ڈائریکٹر ایک ہیں جو آلریڈی اسی جو سلیبس سے ریلیٹڈ جو کنٹینٹ ہے اس کے ریویژن کی جو ایک حکومت کی طرف سے کوئی ایڈوائزر ہیں منسٹری آف ایجوکیشن میں، ان کو بھی کوٹ کیا گیا اسی خبر میں۔ یہ بی بی سی کی رپورٹ تھی جو کہ 2 فروری کو چھپی، اور اس میں یہی بات کی جی جو کنسرنز مائنارٹیز کے ہیں اور جو حقوق نسواں اور یہ جو خواتین سے متعلق ان ایشوز کو لے کے، تو یہ چیزیں ریویژن کی جا رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو کنسرن یہ ہے کہ
بہت سی چیزوں میں، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن پاک کو مطلب ہے کہ نازلہ قرآن پاک کو پڑھانے کی بات ہے، اور پھر بعد میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی بات ہے، اور پھر میں نے جو پہلے آپ کو کہا کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تمام کے تمام ان چیزوں کو اسلامیات کے سبجیکٹ میں شامل کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے۔ پہلی سے پانچویں تک آلریڈی کر دیا گیا ہے، پھر آگے جب چونکہ چھٹی سے 12ویں کلاس تک ترجمہ پڑھایا جائے گا تو اس دوران، اور پھر یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی بات ہے، یہ 7ویں 8ویں 9ویں یا 8ویں 9ویں 10ویں کی کلاس میں پڑھایا جائے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کو اسلامیات میں شامل کر دیا گیا، اور اسلامیات کو بیسیکلی، اور اسلامیات کی کلاسیں ہفتے میں 3 شاید ہوں گی، اور اسلامیات کو اتنا بلکی کر دیا گیا ہے، اس سبجیکٹ میں اتنی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں تاکہ اصل میں پھر نہ تو کوئی قرآن پاک پڑھ سکے گا، نہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکے گا، اور پھر جو مقصد ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جائے، اور اس کو ظاہر ہے لوگ تاکہ اس سے ہمارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں وہ اس سے سبق حاصل کریں، اور ظاہر ہے اس کے لیے اس کو ایک طریقے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ بھی پورا نہ پڑھا جا سکے۔ سلیبس کا یہ حصہ ضرور ہوگا، لیکن اسلامیات کو بہت زیادہ بہت پھیلا دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے تو کلاسز ڈفرینٹ ہونی چاہیے، آپ اسلامیات سے ان سبجیکٹس کو نکال دیں، اور آپ قرآن پاک کا پڑھنا اور سیرت النبی، آپ اس کے لیے الگ ایک پیریڈ رکھ لیں، جو کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیریڈ ہونا چاہیے، اور یعنی کہ ہفتے میں 6 دن اس کی کلاسز ہونی چاہیے۔ سو یہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بہت زیادہ اگر آپ نے اسلامیات کو پھیلا دیا تو پھر یہ جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور امید ہے کہ عمران خان صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ بات سمجھیں گے، اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کو یہ کویشچن ریفر کریں گے کہ کیا اتنا اگر آپ کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر اتنا آپ برڈن ڈال دیں گے تو 3 ہفتے میں کلاسز ہوں، 3 پیریڈز اگر ہفتے میں ہوں، تو اس کورس کو یا اس سلیبس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں، جو ہماری نسل پڑھے، تو وہ کیسے پڑھے گی؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہی فیصلہ تھا کہ جی جو سلیبس ہوگا یہ تمام انگلش میڈیم ہو، اردو میڈیم ہو، کسی بھی قسم کے جو بھی اسکول ہوں گے سب کا سلیبس ایک ہی ہوگا، لیکن ابھی ایک چینج یہ کر دی گئی کہ جی ایک کور سلیبس ہوگا، یعنی جو سلیبس بیسیکلی بنایا گیا تھا لاسٹ ایئر اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ کور سلیبس ہوگا، اور پھر جو انگلش میڈیم اسکول ہیں، جو سسٹمز ہیں ڈفرینٹ قسم کے، ان پہ چھوڑ دیا گیا کہ کور سلیبس کے علاوہ ایڈیشنل بھی جو کچھ پڑھانا چاہیں وہ پڑھا دیں۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں وہی والی بات کہ جی اس کور آپ کا سلیبس اور پھر ایڈیشنل اتنی چیزیں ہو جائیں گی کہ کور سلیبس کے وہ والے جو مطلب ہے کہ سبجیکٹس ہوں گے، یا وہ سلیبس یا وہ نصاب جو کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہو، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو وہاں بھی انہی سسٹمز میں کہ جی وہ کہیں اگنور نہ ہو جائے؟ سو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس کے اوپر حکومت کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ منسٹری آف ایجوکیشن مجھے نہیں سمجھ آ رہی، وہاں پہ کچھ جو رفیق طاہر صاحب پہلے ایک تھے جنہوں نے سارا سلیبس تیار کیا تھا، لاسٹ ایئر ان کو فارغ کر دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ کچھ اور لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا گیا تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ جو کہ اس چیز کو کرٹیسائز کرتے رہے کہ جی آپ نے اتنا زیادہ اسلام کیوں مطلب شامل کر دیا نصاب کے اندر؟ سو اب وہ لوگ جو کہ این جی اوز سے ریلیٹڈ مطلب ہے کہ جو ان کی سوچ کو زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے زیادہ انفلوئنسڈ ہیں، ان کا اب عمل دخل یہ نصاب کے جو فائنلائزیشن میں یا اس میں زیادہ آ گیا، اور پھر یہ اب بات کی جا رہی ہے کہ اس نصاب کو جو پہلے بھی نصاب پہلی سے 5ویں تک کا نصاب ہے جس کو لاگو کیا گیا کہ جی اب اس میں بھی تبدیلیاں کر دی جائیں گی، تو اس کی تبدیلیوں کا کیا مقصد ہوگا؟ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور بات جو میں نے پہلے لکھی، مجھے نہیں پتا اس کے اوپر ویلاگ میں نے کیا کہ نہیں کیا، ایک مائنورٹی کا 1 مین کمیشن بنا تھا، تو اس نے تو یہ تجویز دے دی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جی تمام کا تمام اسلام سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو بھی کوئی مطلب ہے کہ کسی بھی نصاب میں کوئی مواد شامل ہوگا کسی بھی سبجیکٹ میں، تمام سبجیکٹ سے ان کو نکال کے سب کے سب کو اسلامیات میں ڈال دیں، اور پھر وہی والی بات اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر تو ایک تو بات یہ کہ یہ کیا بات ہے کہ جی آپ
مطلب سائنس سے ریلیٹڈ، پھر ہسٹری جو ہے، پھر اسی لحاظ سے اور مختلف سبجیکٹ، ایون لٹریچر میں آپ دیکھیں کہ یہ جو حمد اور نعت تو ہمارے جو اردو کا سبجیکٹ ہے، اس میں ہمیشہ سے لٹریچر کے طور کے اوپر بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کو مطلب پڑھتے ہیں ہمیشہ سے اردو کے سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی مطلب ہے یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ ان سب چیزوں کو مطلب نکال کے جو بھی کچھ اسلام سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ وہاں پہ ڈال دیں. پھر سوشل جو آپ دیکھیں کہ آپ اسلامک ہیروز کے بارے میں آپ بہت کچھ پڑھتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ جو زندگی کے شعبے ہیں ان میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، بہت سی چیزیں ہیں، ان سب کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، اور آپ کو پڑھنا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ آپ اسلامیات میں لیں، اور اسلامیات وہی والی بات ہے کہ اگر آلریڈی اسلامیات میں آپ قرآن پاک کو بھی پڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھائی جائے، اور پھر یہ بھی سارا تمام سبجیکٹس کے اسلام سے ریلیٹڈ ہر چیز نکال کے اسلامیات کو اتنا بلکی کر دیں کہ اس کو کوئی پڑھ ہی نہ سکے، اور پھر وہ جو وہی والی بات ہے کہ جو اصل مقصد ہے اس مقصد سے مطلب ہے کہ بچوں کو دور کر دیا جائے. یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو نوٹس لینا چاہیے اور کریکٹیو میجرز لینے چاہیے، بیکاز ایسا نہ ہو کہ جو اتنی اچھی نیت کے ساتھ وہ بہت کچھ اس بارے میں کرنے جا رہے ہیں، اس کو انہی کے لوگ جو ہیں وہ انہی کی گورنمنٹ میں ناکام بنا دیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.